رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں۔ فخر جی جی وہ فخر بھائی بڑی مہربانی، فخر بھائی حکم پورا ہو گیا۔ رویوں کے تفاہم اور تصادم سے بیٹا کوئی 7 منٹ برداشت کرو گے نا پھر آسان پڑھ دیں گے۔ وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں۔ سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں۔ دکھ لگا مجھے اس بچے سے جو نہیں بولا۔ مولا حسین نمائیں کے عزیز ملک فخر صاحب کا حکم ہوتا ہے اور مجھے ہر حال میں آپ کو سلام کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی آپ بھی کوشش کیا کریں بیٹا، مجھے دیکھ میں چاہ رہا ہوں، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اچھا، سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں۔ ماں جس کی بھی ہو اس کے لیے قابل احترام۔ شیعہ کی ماں شیعہ کے لیے، سنی کی ماں سنی کے لیے، مسلم کی ماں مسلم کے لیے، غیر مسلم کی ماں غیر مسلم کے لیے۔ اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو ماں کا احترام کریں، لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو سب کی ماں کا احترام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی 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 فخر جی ہو جی بی بی اس طرح 14 کی قسم میرے بچوں میں راضی ہو گئے۔ میرے سفر کی قیمت اللہ کرے یہ شیر سلامت رہے۔ ہاں یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو میرے سفر کی سلام بابا بی بی آپ کو عزت دے۔ خوشی ہوئی ہے مجھے ان لوگوں کی اس میں جملے میں بولے ہیں۔ اسی یاشتے کی وجہ سے آپ کی داد کے سہارے پہ ایک قدم بیٹا آگے بڑھوں بولے گیا۔ اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو ماں کا احترام کرتے ہیں، لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو سب کی ماں کا احترام کرتے ہیں۔ اچھا چلے آپ نے کہا جیو جیتے ہیں، آئیں آگے چلے۔ بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے۔ سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو۔ بہت اصل کڑا روز آنے یار یہ آئی رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بچے کے وجود میں ہاں مہربانی کیا کرو۔ دیکھو یہ سارے سفید داڑھیوں والے بزرگ ڈالتے رہے، تم جوان بولا کرو، اصل میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے نا، تم اردو سے آگے نکل گئے۔ ہم جسے ماضی کہتے رہے تم اسے پاسٹ کہتے رہتے تھے، یہ بڑا پرابلم بن گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم جسے اماں کہتے تھے تم اسے ماما کہتے ہو، تو اس لیے پرابلم بنے ہوئے اردو والے۔ برا نہ ماننا، کوشش کیا کرو، ہم اردو والوں کے ساتھ تھوڑی سی مدد کیا کرو۔ میں نے کہا بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے۔ فخر عزت محمد کی قسم ہے 2.25 لاکھ بندے میں کھڑے ہو کے میں نے حیدرآباد تک کا یہ جملہ کہا ہے، پھر میں کھڑا رہا اور لوگ بولتے رہے بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بتا دیتا ہے کس ماں کا بچہ ہے۔ تمہاری اماں کے درجات بلند ہو یار، تو نے کہا ہے تو میں کرنے لگا ہوں۔ سلام ہے راتوں کو، سلام ہے یا علی کہنے والوں کو۔ اسے علی کہہ رہا تھا وہ بولے ہے علی، شاباش میرا بچہ۔ بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بتا دیتا ہے۔ کروڑ بھائی بسم اللہ، یہ کس ماں کا بچہ ہے؟ ایسے مہربانی بھائی بہت شکریہ، سنا ہی تو ہے آپ نے مجھے، میں کون سجایا ہوں آپ کے لیے۔ یہ جتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو تھوڑی سی میری مدد کرنا۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب دعائیں لینے دینے کا رواج ہوتا تھا۔ یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بچے بڑوں کو قوم پہ ہاتھ لگا کے ملا کرتے تھے اور بڑے بچوں کو سینے سے لگا کے دعائیں دیا کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی ہے۔ بچے کمپیوٹر سے اپنی مرضی کی دعائیں نکال لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ کوئی کسی کو گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا۔ جس دور میں دعائیں لینے دینے کا رواج تھا، مجھے مدد چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ کی۔ 14 کا واسطہ جتنے بزرگ کھڑے ہو، جتنے
ماتم کیا کرتا تھا تو بزرگ دعا دے کے کہتے تھے یار کسی چنگی مانا بیٹا شاباش اچھا یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے جھوٹ بولوں تو میں شخص تک آپ کا مجھے موڈ نہیں تھا میرا اب آپ اتنی بات دے رہے ہیں تو پھر ایک جملہ مجھے اور کہنے کی اجازت ہے ازادار گھروں میں جن ماؤں کے بچوں کو پلیٹ کا کٹ لگ جائے نا وہ مائیں ہفتہ ہفتہ روتی رہتی تھی میرا بچہ زخمی ہو گیا اور جب اسی ماں کا بیٹا پہلی بار زنجیر کا ماتم اپنا ہاتھ اونچا بھائی جنہیں بولنا آتا وہ بولا کرو یار ہم کبھی کبھی تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں بولا کرو تاکہ ہمارا دل کرے ہم آتے رہیں ازادار گھروں میں جن ماؤں کے بچوں کو پلیٹ کا کٹ لگ جائے اور وہ مائیں ہفتہ ہفتہ روتی رہتی ہیں جب انہیں ماؤں کا بچہ پہلی بار زنجیر مار کے گھر آتا ہے جاگنا وہ ماں پورے خاندان کو بتاتی ہے آپ کو پتہ لگا میرے بیٹے نے زنجیر کا اللہ وہ ماں فخر کر کے بتاتی ہے آپ کو پتہ لگا میرے بچے نے کروڑوں والی مشکل میرے بچے نے زنجیر کا ماتم کیا ہے ماں اچھی تو اولاد اچھی ماں بری تو اولاد بری ماں نیک تو اولاد نیک ماں بد تو اولاد بد بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے میں آج کی اس مجلس سے حریف الحلائے کی اس محفل سے اپنے عزیز حسن رضا اور اپنے بھائی ڈاکٹر حسنین صاحب کے ہوتے ہوئے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں میں ملتان جانے تک اس بندے کا مقبول کروں گا کہ اردو سمجھ آیا وہ بول پڑے ماں اچھی تو اولاد اچھی ماں بری تو اولاد بری سامنے ہلانا تمہیں بطول کا واسطہ زبان سے بولنا اگر سمجھ آ جائے تو اپنے سزاوے کی دلیل میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے ہی نہیں ماں محسونہ ہو بیٹا یزید کہلاتا ہے ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین پتہ نہیں جو بندہ نہیں بولا وہ کیا سوچتا ہے اللہ جانے وہ کیا سوچ کے بولتا ہے یار ہری بول میں یہ ہاتھ اونچے رکھے نا یہ بزرگ تھی نہیں گا سلام ہے جی جی مگر جی لو اب اونچے 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 پورے ہو گئے بڑی داد بھی سلام بڑی داد بھی سلام ماں میں سنا بیٹا یزید کہلاتا ہے ماں فاطمہ بیٹا حسین کہلاتا ہے تو جب کائنات کی ہر ماں بچے کے حوالے سے جانی جاتی ہے تو پھر وہ ماں کیسی ہوگی جس نے نبی پالا وہ ماں کیا ہوگی جس نے علی پالا وہ ماں کیا ہوگی جس نے بطول اللہ اکبر اللہ اکبر اور حسین تمہیں تو دے میرے بچوں حق ہی ادا کر دیا تم جوانوں نے مہربانی ادھر سے کرنا وہ ماں کیسی ہوگی جس نے رسول پالا وہ ماں کیسی ہوگی جس نے علی پالا وہ ماں کیسی ہوگی جس نے بطول پالا آؤ اگر برداشت کر سکو تو فقیر لوگ ہیں کبھی کبھی آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تقاضا نہیں کہ سارا پنڈال بولے سارا پنڈال بولے گا بھی نہیں سب کو سمجھ نہیں آنی جنہیں سمجھ آ جائے وہ ضرور مہربانی کرنا میں آدھی ہو گیا ہوں کراچی اور اسلام آباد کی محفلوں کی داد کا سر نہ ہلانا زبان سے بولنا اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی شہزادی ہے میری ملکہ عالمین جو ایک وقت میں 3 طاقتوں کی ماں ہے باپ کی ماں حسنین کی ماں عباس کی ہے کوئی جو ماں پہ داد دے مجھے
اور سرکار علامہ حضرت سلطانی بزرگوں نے سنا ہوگا، بچوں نے شاید ان کا نام سنا، خطیب آل محمد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کربلا کا ہمیشہ پڑھتے تھے، کسی نے اٹھ کے کہا کہ بلا یہ باپ کی ماں جو کہہ دیا رسول نے وہ ابھی آج کہہ دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کروڑ شوقت قربان کرو زیدی تیرے ایک لفظ پہ، کہنے کہ جیسے اولاد کے ہونے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، ویسے رسول کے ہونے کے لیے بطول کا جیسے اولاد کے ہونے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، ویسے رسول کے ہونے کے لیے اللہ کیا بات ہے۔ چودہ کی قسم یاد کر کے کبھی پڑھی نہیں میں نے، اگر آپ نے کہا کیا بات ہے تو دیکھ لیں۔ یہ میری چھیڑخانی ہو گئی، خطیب رہ نہیں سکا۔ اللہ فرماتے ہیں آخری رسول ہونے کے لیے، جس گھر میں پلیے بطول آپ اس کا اندازہ تو کریں کہ خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے چھیڑا تو میں کہاں جاؤں؟ آپ کو بولے، آپ کو تو عادت ہے یار شوقہ سننے کی۔ خدیجہ یہ ایسے میں گزر گیا، جو سمجھ گیا وہ ڈال دے گا، جو نہ سمجھے وہ ساتھ والے سے پوچھے شوکت کیا کہہ رہا ہے۔ خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے، اور اس حرم کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، اللہ کرے یہ معیار میں سلام کروں۔ شاید میں شعر پڑھتے ہیں نا جس طرح دار ہو رہی تھی، مگر وہ ڈاکٹر صاحب نے کھانا کھاتے مجھے ایسے سلیقے سے سمجھایا کہ تو شاعر بھی ہے۔ اسی کے درد میں رکوں، ٹھہر کر سلام کروں، بس اب خلوص عقیدت کا اہتمام کروں۔ وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو، کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام۔ اللہ اکبر، نوکر بطول کے، نوکر رسول کے بولو حیدری، بی بی عزت ہے، بی بی عزت ہے۔ اصل جیو میرا بچہ، جی جی کیا بات تو آپ کی ہے، وہ کس جنت میں لے آیا مجھے میرے گھر، کس کلاس میں لے آیا مجھے یار، سلام ہے بزرگوں کو یار، مجھے دیکھ لے کیا بنا رہا ہے، مجھے سن، میں تجھے دیکھنے کے لیے ملتان سے نکلا ہوں، اسی کے در میں رکوں، ٹھہر کر سلام کرنا، بس خلوص عقیدت کا اہتمام کرنا۔ وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی جنابہ کے گھر کی دیوار میں میرا ہاتھ ہے پرویز، مجھے خود نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا، اتنی بڑی بڑی میں یہ سمجھ میں جملہ میں نہیں کہا، میں نے ہزاروں بات کو کرنے میں جو جملہ نہیں کہا، ہری کو ہزارے والے بول اس رنگ میں رہے، میرے اندر کا شوقت مجھے تنگ کر رہا ہے کہ جملہ کہہ دے، دیکھی جائے یاؤ تین رشتے ہیں اور ان کے تین تقاضے ہیں۔ پہلا رشتہ ہے بیٹی، دوسرا رشتہ ہے بیوی، تیسرا رشتہ ہے ماں۔ بیٹی کو باپ پیار کرتا ہے، بیوی کہیں کہیں شوہر کے مساوی ہو جاتی ہے، وہ اسے وقار دیتا ہے۔ ماں پہ بچوں پہ واجب ہے کہ ماں کا احترام کرے، باپ پیار کرتا ہے، شوہر مساوی سمجھ کے وقار دیتا ہے، بیٹے محترم سمجھ کے احترام کرتے ہیں۔ کائنات کی پہلی مستور ہے بطول، بیٹی تھی تو باپ احترام کرتا تھا، بیوی تھی تو شوہر۔ بولو نا آپ تو
میں اتنا سارا علم ہے آپ کی دعاؤں کا ہی ہے، اسے کہاں لے لیں؟ لفظوں میں بات ہو نہیں سکتی. بیٹی تھی تو باپ احترام کرتا تھا، بیوی تھی تو شوہر احترام کرتا تھا، بچے تھے ماں تھی تو بچے احترام کرتے تھے. احترام کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ اگر آپ میرا احترام کرتے ہیں اور میں آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ شاباش، کم سے کم آپ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں اب نہیں کہہ رہا، اب نہیں کہہ رہا کھڑے ہو جاؤ. کم سے کم احترام کا یہی طریقہ ہے نا کہ آپ مجھے دیکھ کے احترام کھڑے ہو جائیں. یہی ہے نا. لوگ کائنات کی پہلی اور آخری مستور ہے بطول، جسے دیکھ کے باپ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. جناب علی، جناب علی، جناب علی، تھوڑا سا اپنے چہرہ دکھائیں گے، آپ کی عادت کرنے دیں گے. اللہ اکبر. جسے دیکھ کے باپ بھی کھڑا ہو جاتا تھا، جسے دیکھ کے شوہر بھی کھڑا ہو جاتا تھا، جسے دیکھ کے بچے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. آئیے تشریف لے آئیے. ڈاکٹری کا ایک منفرد ذائقہ، ایک معروف نام جناب منتظر مہدی سے. اللہ نے ذکر سے مولا اور عزت عطا فرمائے. تھوڑا سا پڑھ لگائی انہوں نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے 15-20 منٹ سے. لطف بڑا آ رہا ہے، بندے سوم بڑا اچھا ہے، اسی مزے میں کھڑا ہو. بیٹی تھی تو باپ کھڑا ہو جاتا تھا، بیوی تھی تو شوہر کھڑا ہو جاتا تھا، ماں تھی تو بچے کھڑے ہو جاتے تھے. نہ میں تھکا، نہ میں بھولا، نہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، نہ میں آخری بار پڑھ رہا ہوں. میں کتاب ہی پڑھتا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں وہ میں ہی پڑھتا ہوں. معافی چاہتا ہوں، میں پڑھا پڑھایا سنو سنایا نہیں پڑھ رہا. میں کتاب لے کے لفظ تمہارے سپورٹ کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. نہ اس کے بیٹے ہوں گے، نہ اس کا شوہر ہوں گے، نہ اس کا باپ ہوں گے. بیٹے امام ہے، شوہر ولی ہے، باپ رسول ہے. میں قبر تک اس بندے سے دکھی رہوں گا جو سمجھ کے میں بولا جس کے قدمین کی آہٹ سن کے ایک ہی وقت میں امامت، ولایت، رسالت. محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی. سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو. ہاں تو نہیں بولا مجھ سے کہ میں ناراض نہیں ہوں. ہاں یہ نہیں سمجھ آئی وہ کیا بولیں گے. محمد کی بیٹی میرے محترم باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جس جملے کی وہ قیمت چاہیے جو بنتی ہے اس علاقے سے کہیے گا اتنا بولے جتنا انہیں سمجھ آئے. محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی. دروازے پہ آ گئی. بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ بیٹی سے پوچھ کے آئے. نہ بول سکو تو باہر آنا، آرام کرنا، میرے بات ملک صاحب کو سننا. فرمایا نہیں، باپ پہ واجب نہیں، بیٹی سے پوچھ کے. رسول پہ واجب ہے، بطول سے پوچھ کے. شاباش شاباش. بڑے پتر جی منگی، یہ بزرگ جی منگیا جی. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے جی. سلام ہے آپ کو. وہ جو بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو پیچھے جوان کھڑے ہوئے ہیں، میری شہزادی عزت ہے. آپ پہ واجب نہیں، بیٹی سے پوچھے. ماحول بنا رہا ہوں ایک منتبت کے لیے. آپ پہ واجب نہیں، بیٹی سے پوچھے. رسول پہ واجب ہے، بطول سے پوچھے. بطول اجازت ہے میں آ جاؤں. بابا آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے بچوں کا گھر ہے، آپ کے علی کا گھر ہے، آپ کے حسن کا گھر ہے، آپ کے حسین کا گھر ہے. آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. آپ کے صدقے میں تو ہر گھر جی. آپ کے صدقے میں تو اصل میں گھوم بن کر آپ کے صدقے میں آپ نہیں کھولنا جب تک میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. تشریف لے آئے. نبی گھر آ گئے.
آپ کو بھی اس کا تجربہ ہے، ایک مجلس کے لیے اپنا آپ چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوں بہت مشکل نہ پڑے۔ نبی گھر میں آ گئے، سلام نے سلام کو سلام کیا، جب آپ کے بچوں کے ذاکروں کی فہرست بنتی ہے، بالکل آخر میں کہیں لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت، سب سے چھوٹا ذاکر ہوں بادشاہ حسین کا، کسی سید آدمی کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے شوکت، کسی ماتمی کی دعا سے جملے پڑھ لو، یا رسول اللہ میری مجال تو نہیں، لیکن بڑا عجیب لگتا ہے، آپ کو سوچ محسوس ہو رہا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، کسی کلینک پہ جائیں، کسی ہاسپٹل میں جائیں، جا کے علاج کروائیں، فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہو، میں نے کہا گھر کیا علاج ہے، فرمایا بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ تو یتیمی بالکسائل یمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمانی چادر اوڑھ دے، 14 کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ظلم کیا، جس کی ماں شیعہ اور وہ نہ بولے وہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا، جاؤ اعلان کر دو کہ شوکت کر رہا ہے 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں قتل کر بابا کے تن پہ تاخت بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے بیٹا میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اگر مشکل لگ رہا ہوں تو سوری ناراض نہ ہونا، میں انگریزی میں پڑھنا نہیں آتا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بے سایہ نبی بیٹی کی، بیٹا جی مجھے نہیں دیکھتے تھے، تھوڑا سا میں آپ کی زیارت کرتا، فون تو آپ کی یہ پھر کر لینا، بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آئے۔ اب فطرت کی ایک بات، اور میں سمجھتا ہوں مولا کی طرف سے میری بیوی کی طرف سے ظاہر ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے، ڈاکٹر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور میرے ہوسٹ بھی ہیں، میرے میزبان بھی ہیں، 4-5 رشتوں کا فائدہ لیتے ہوئے انہیں سے پوچھا، گھر میں ایک بزرگ آئے ڈاکٹر صاحب، وہ بیٹی سے کہہ رہے میری طبیعت ناساز ہے، مجھے چادر ہو، بیٹی باپ کو چادر اڑا کے گھر کے کونے میں سلا دیتی۔ اب فیکٹ آف نیچر کیا ہے، بنتا کیا ہے؟ گھر میں کوئی اونچی آواز میں نہ بولے، بنتا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں گھر میں کوئی اونچی آواز میں نہ بولے، گھر میں کوئی شور نہ ہو، گھر میں لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، اگر گھر میں بچے آ بھی جائیں تو بچوں سے اسپیشلی کہا جائے تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، ادھر نہیں جانا،
وہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، کچن میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، نانا آرام فرما رہے ہیں، ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، ادھر نہیں آنا. یہی بنتا ہے نا. لمحہ گزرا، حسن گھر میں آ گئے. حسن نے ماں کو سلام کیا، بی بی نے جواب دیا. حسن نے پہلا جملہ کہا یوم ہوئی شمع تکرایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جد رسول اللہ. میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بی بی فرماتی نا ان جدہ کا تحت الکساء، وہ تمہارے نانا چادر تلے سوئے ہوئے تم بھی جاؤ، وہ تمہارے نانا چادر تلے سوئے ہوئے تم بھی جاؤ. لمحہ حسین آ گئے. حسین نے وہ جملہ کہا یوم ہوئی شمع تکرایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جد رسول اللہ. میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بی بی فرماتی تمہارے نانا بھی، تمہارے بھیا بھی، وہ سامنے چادر تلے ہیں. حسین تم بھی جاؤ. میں ہاتھ باندھ کے تو بی بی محسوس نہیں کیجیے گا آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. عجیب ہی لگتا ہے، گھر کا بزرگ ہے، بیمار ہے، چادر کر کے آرام فرما رہا، اس کی طبیعت کا ساتھ ہے، بچوں کو روکا جاتا ہے، بچوں کو خود بھیج رہی ہے. فرمایا شوکت اونچا نہ بول، بچے نہیں بھیج رہی، شفا بھیج رہی. پتہ نہیں وہ بندہ کیا سنتا ہے یار، کسی کو لالا جانے وہ کیا سنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، پورے ماحول کو سلام ہو میرا. جسے حیدر کہنا آتا ہے کیوں نہ دے، کیا پریشانی ہے. بچے نہیں بھیج رہی، شفا بھیج رہی. حسن چادر تلے، حسین چادر تلے، علی چادر تلے، خود سیدہ چادر تلے. ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ گئے. حسن مہربانی جلدی لے آئے منتظر کو، ورنہ میں تھوڑا اور پڑھتا، لیکن اب میرے لادل ہے. ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ گئے. بی بی فرماتی میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں آپس میں ملا، ہم 5 چادر کے نیچے آ گئے. میرے بابا نے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی، آسمان کی طرف منہ کر کے میرے بابا نے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی محمد رحمۃ اللہ یولمنی ما یولمہم یعلمنی ما یعلم من احدهم من احدهم وسلم صلی محمد من احدهم وحب من احدهم انه منی وعلى منهم فجر صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہ وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. جاجا یہی کرو کہ آئندہ مجھے نہ بولو سننے نہیں آتا اسے تو چپ کر گیا. علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اماں کے درجات بدلنا میرا شان. مولا آپ کے بچے کو نظر بد سے بچائے، مولا آپ کے بیٹے کو نظر بد سے بچائے. جی بیٹا ختم ہو گئی میری گفتگو. بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کر دی. حدیث قصہ ہے گھروں میں، بے شک جی جی وظائف کی کتابیں ہیں گھروں میں، جی عملیات کی کچھ ہے گھروں میں، وفاتی ہے گھر میں. جا کے پڑھنا میرا بچہ سے توفت العوام ہی ہو تو اسے پڑھ لیتے، اس میں بھی ہے کسی. میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کی.